السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ سامعین کرام، آج ہر طرف مہنگائی کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ غریب انسان جس کی تنخواہ حالات کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی، آج وہ انتہائی مہنگائی کی وجہ سے پریشان نظر آتا ہے۔ تو سامعین کرام، اس مہنگائی کے عالم میں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر حضرت داود علیہ السلام کو فرمایا کہ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ اے داود علیہ السلام، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تو آپ لوگوں میں انصاف کے درمیان فاحکم بین الناس بالحق، حق کے ساتھ لوگوں میں فیصلہ کریں۔ ولا تتبع الہوی، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ فیضلک عن سبیل اللہ، اگر آپ نے ایسا کیا تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گا۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائیں، بھٹک جائیں، لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے سخت عذاب رکھا ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ تو سامعین کرام، آج غریب طبقہ مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشان نظر آتا ہے۔ تو سامعین کرام، مہنگائی کے دور میں بطور خلیفہ ایک حاکم وقت کا کیا کردار ہونا چاہیے، یہی پیغام آپ احباب کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ دیکھیں، وقت کے حاکم ہیں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے خادم اسلم القرشی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کردار تھا مہنگائی کے عالم میں، کہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قحط سالی ہو گئی، اور جس کی وجہ سے گھی مہنگا ہو گیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھی پہلے استعمال کیا کرتے تھے، اب جب کمی ہوئی تو آپ نے گھی استعمال کرنا چھوڑ دیا، اور فرمایا اب جب تک گھی میری عوام تک نہیں پہنچے گا، جب تک لوگ اس کو نہیں کھائیں گے، تب تک میں بھی اسے نہیں کھاؤں گا۔ اور باقاعدہ آپ گھی کی جگہ پر آپ تیل استعمال کیا کرتے تھے۔ مجھے کہا، اسلم کہتے ہیں کہ مجھے کہا، اے اسلم، تیل کو ذرا بھون کر اس کی گرمی دور کرو۔ میں ایسا ہی کرتا، پکا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو کھاتے تو اس کی وجہ سے آپ کا پیٹ گڑگڑاتا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے تو جتنا مرضی گڑگڑ کر لے، اللہ کی قسم جب تک گھی میری عوام کو نہیں ملے گا تب تک تجھے بھی گھی نہیں ملے گا۔ یہ واقعہ طبقات ابن سعد کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو سامعین کرام، اس واقعہ سے آج کے حکمرانوں کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ایک حاکم وقت کا مہنگائی کے عالم میں کیا کردار ہونا چاہیے۔ لیکن آج تو بات ہی اس کے اپوزٹ ہے۔ آج غریب طبقہ، اس کی تنخواہ اتنی کم ہے کہ وہ حالات کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی، اور جو ہمارے وزیر مشیر ہیں، وزیر اعظم ہیں، وزراء ہیں، ان کی تنخواہیں اتنی زیادہ ہیں، تنخواہیں ہونے کے باوجود بجلی کے بل معاف ہیں۔ اسی طرح ان کو اور بھی بہت زیادہ فیسلٹیز دی جاتی ہیں، اسی طرح گھر کا پانی، بجلی بل، سب کچھ ان کو معاف ہے، ان کی مراعات بہت زیادہ، ان کا شاہانہ ماحول ہے۔ لیکن ادھر غریب طبقہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ تو ایسے عالم میں ایک حاکم وقت کا کیا رول ہونا چاہیے، کیا کردار ہونا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو بھی
ایسی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آج کے دور میں ہمارے حکمرانوں کو بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔